إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کا لیکچر سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، پچھلے رکوع کے ساتھ تعلق ہے، اس رکوع کا بھی توجہ کے ساتھ سنیں، آگے بھی شیئر کریں۔ ہم پہلے اس کا جو ہے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان المسلمین، بے شک سب مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جہاں پر الگ الگ خطاب کیا گیا، مسلمان مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کہا گیا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، خاشعین عاجزی کرنے والے مرد، خاشعات عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور سب روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور سب ذکر کرنے والے مرد اللہ کا بہت زیادہ، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان سب کے لیے مغفرت، و اجرا عظیما اور بہت بڑا اجر۔ وما كان لمؤمن اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنہ اور نہ کسی مومنہ کے لیے، اذا قضى اللہ کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی بھی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارہ کہ ہو ان کے لیے اس میں پھر کوئی اختیار، من امرہم ان کے معاملے میں، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا گمراہ ہونا واضح، ضلالا مبینہ واضح گمراہ ہونا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اور جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے جو انعم اللہ کہ انعام کیا اس پر اللہ نے، وَأَنْعَمْتَ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، امسک آپ کہہ رہے تھے کہ تو روک کے رکھ، علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور تو اللہ سے ڈر، وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے فی نفسک اپنے دل میں، ما اللہ جو اللہ مبدی ظاہر کرنے والا ہے اسے، وتخشى الناس اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ احق حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا پھر جب پوری کر لی زید نے منہا اس سے، وطرن اپنی حاجت، زوجنا کہا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے، لکی لا یکون علی المؤمنین تاکہ نہ ہو سب مومنوں پر حرج کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق، اذا قضوا منہن جب وہ پوری کر لیں ان سے، وطرا اپنی غرض، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کا حکم مفعولا پورا کیا ہوا، ما کان علی النبی من حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من حرج کوئی حرج، فیما اس میں فرض اللہ جو اللہ نے فرض کیا ہے ان کے لیے، سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جو خلو گزر گئے، من قبل اس سے پہلے، وکان امر اللہ اور ہے اللہ کا حکم قدر مقدورہ اندازہ لگایا ہوا اور طے کیا ہوا، الذین وہ لوگ یبلغون جو سب پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، ویخشونہ اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور نہیں وہ سب ڈرتے سوائے اللہ کے کسی ایک سے، وکفی باللہ حسیبا اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں خوب حساب لینے والے ہیں۔ ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد باپ کسی ایک کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ اور لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہیں اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔
جیسا کہ میں نے بتایا یہ جو پہلی آیت ہے یہ قرآن کریم کی واحد آیت ہے جس میں الگ الگ مسلمان مرد اور عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جو ہے شان نزول یہ ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن میں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، عورتوں سے خطاب نہیں کرتے۔ مردوں کا تو ذکر آتا ہے، ہم عورتوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، حالانکہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جہاں پر مردوں کا حکم، مردوں کو کسی بھی کام کا حکم دیا گیا وہاں عورتیں بھی مردوں کے تابع ہیں۔ یہ نہیں کہ اکیلے مردوں کو حکم ہے، نماز کا حکم ہے، قرآن پڑھنے کا حکم ہے، تو اصل صیغہ جو ہے وہ مذکر کا بولا گیا ہے، تو اس میں مرد بھی ہیں کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ اللہ نے جو ایک خاندانی نظام دنیا کو چلانے کے لیے بنایا ہے اس میں مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، کیونکہ اس میں بھی انتہائی لازمی ضرورت ہے کہ اگر دونوں برابر ہوں تو پھر تو لڑائی اور جھگڑا ہوگا نا۔ یہ صرف ایک درجہ، تاکہ کیونکہ مرد محنت زیادہ کرتا ہے، مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، اور اسی لیے حکم مردوں کو دے کر عورتیں بھی اس حکم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ام سلمہ نے جب کہا کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی۔ جب یہ ایک دن اچانک ام سلمہ خود فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ ممبر پر اعلان فرما رہے ہیں، میں اس وقت اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے اپنے بال سمیٹے اپنے گھر کے حجرے کی طرف نکلی اور میں نے آپ کے اعلان کو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ آپ ممبر کے پاس فرما رہے تھے، یا ایھا الناس ان اللہ یقول، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المسلمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں نا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، مسلمان کا ذکر الگ کیا گیا، مومن کا ذکر الگ کیا گیا۔ ایک حدیث میں بھی واضح طور پہ آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، جبریل امین نے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر ایمان کے متعلق بھی سوال کیا، پھر اسلام کے متعلق بھی سوال کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح قرآن میں بھی آتا ہے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہا گیا کلن تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس میں نا فرق یہ ہے کہ اسلام جو ہے ظاہری اعمال کا نام ہے، اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، جو جوارح کے ہمارے جو جسم کے اعضاء کے جو عمل ہیں ان کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھنا، گواہی دینا، یہ زبان کا عمل ہے نا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ دل کے اعمال کا نام ہے، ایمان دل کے، ایمان کا معنی مان لینا، ایمان کا معنی ہے مان لینا۔ کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان۔ اب وہ ایمان دل کا کام ہے، ماننا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، دیکھا نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی جنت پر، جہنم پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، مرنے پر ایمان، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، یہ دل کے اعمال ہیں۔ تو اسلام اور ایمان میں فرق ہے، تو یہاں پر دونوں کہے گئے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اسی طرح فرمایا نا حدیث میں آتا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، لیکن یعنی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، بنا وہ بندہ جو فرما بردار ہے، دن اور رات میں قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ شرک کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک، مریم تو بھی فرما بردار بن جا اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے فرما بردار بن کر۔ تو جو فرما بردار ہیں اللہ کے، جھک جانے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ آگے آ رہا ہے ان سب کے لیے پھر کیا اللہ نے تیار کیا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والصادقین، سچے مرد اور سچی عورتیں، ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔
اور صحابہ کرام کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی زمانہ جاہلیت اسلام میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سچ بولنا ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا نفاق اور منافقت کی نشانی ہے۔ جس بندے نے سچ بولا وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالصدق، آپ نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو، بے شک سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پھر نیکی جو ہے وہ یہدی الی الجنہ، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، ایک بندہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو تم جھوٹ سے، بے شک جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے، اس میں دل میں خوف آ سکتا ہے مومن کے دل میں۔ آپ سے پوچھا گیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن میں خامی ہو سکتی ہے کہ اس میں کنجوسی ہو۔ آپ صلی اللہ، اور بھی اسی طرح پوچھے گئی چیزیں۔ اب پھر پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ سے بچ جانا چاہیے، مومن کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور یہ ثابت قدم لوگوں کی صفت ہے کہ صبر کہاں کرنا ہے؟ دین پر عمل کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے صبر کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا ہے، دین پر چلتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے ان پر صبر کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس دین اور قرآن اور شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں، ان کو جو ہے نا برداشت کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر بھی صبر کرنا، اور ہر طرح کے واقعات جو دنیا میں رونما ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، دکھ اور مصیبتیں آئیں، پھر بھی صبر کرنا ہے، یا آسائشیں ملیں، آرام اور سکون ملے، دنیا کی دولتیں ملیں، تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں نہیں کرنی۔ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے آزمائش کے طریقے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کبھی دے کے آزماتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے طمانینت، تحمل، وقار، تواضع، جھک جانا، جو ہے عاجزی اختیار کرنا، خشوع اختیار کرنا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بن جانا۔ اور اس کا سبب جو ہے وہ خوف ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی نگہبانی کا تصور، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی تو ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ والمتصدقین، اگلی خوبی بیان فرمائی، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور صدقہ ان کمزور اور محتاجوں پر احسان ہے جو کما نہیں سکتے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو قانتین ہیں، جو صدقہ کرنے والے ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے بندے، 7 بندے نہیں، 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جب کوئی سائے والی جگہ نہیں ہوگی، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اس کے کسی بھی ریلیٹو بندے کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسا چھپا کے صدقہ کرنے والا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے صدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہ جو خوبی ہے متصدقین اور المتصدقات، اس سے ہمیں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی آیا تھا زکوٰۃیں ادا کرتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، یہاں ہے صدقہ، عورت کے پاس مال ہوگا تو صدقہ دے گی نا، زکوٰۃ تبھی دے گی نا جب وہ تجارت کرے گی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، خواتین بھی اپنی تجارت اور کام، اپنا بزنس کر سکتی ہیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، قوانین کے مطابق۔
لیکن ذمہ داری نہیں ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ عورت بزنس کر رہی ہے تو اس کا شوہر جو ہے وہ پھر ناکارہ ہو جائے کہ میری بیوی کما رہی ہے، بس اس کی کمائی پر میں نے انحصار کرنا۔ تو مرد ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کمانا، یہ نامردی ہے کہ عورت کی کمائی کھانا نامردی ہے۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خود کمائے اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی کفالت کرے، یہ مرد کی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا۔ اگلی خوبی یہ بیان کی والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ جو ہے جسم کا صدقہ ہے، پیچھے صدقہ کا ذکر ہے نا، مال کا صدقہ جو ہے وہ پیسے کی صورت میں ادا کرنا، اور جسم کا صدقہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ حدیث میں بھی آتا ہے وزکات الجسد الصوم، جسم کی زکات جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب، وہ نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو بندہ تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نکاح جو ہے تمہاری نظروں کو جھکا دے گا، تمہاری شرم گاہوں کو پاک کر دے گا، درست کر دے گا۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو بندہ طاقت نہیں رکھتا نکاح کی، اس کے پاس حق مار کے پیسے نہیں ہیں، بیوی کو ٹھہرانے کے لیے مکان نہیں ہے، اس کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، پھر وہ روزے رکھے، فإنه له وجاء، پھر یہ اس کی طاقت کو توڑ دے گا، یعنی اس میں شہوت کا جو ابھار ہے اس کو روزہ وہ ختم کر دے گا۔ اسی اور آگے فرمایا صائمین و صائمات کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ حافظین فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر شادی کی گنجائش اور استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کی شرم گاہیں محفوظ ہوں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور کل کے لیکچر میں بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات صلت خمسہ صامت شہرہا حفظت فرجہا اطاعت بعلہا فلیدخل من ای ابواب الجنت شاء، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جو گھر میں رہتی ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں والذین، مومنوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں، بے شک اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راہ اختیار کرے گا بیوی کے، اب تو لونڈیاں کا سسٹم بھی ختم ہے، اب لونڈی نہیں ہے، پہلے دور میں لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، گرل فرینڈ کا وہ راستہ ہو، وہ راستہ زنا کا ہو، وہ راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جدید دور ہے اور کئی چیزیں جو ہے متعارف کرائی جا رہی ہیں، کوئی بھی راستہ اس کے علاوہ ہوگا شہوت کو پورا کرنے کا، شادی کے علاوہ، نکاح کے علاوہ، اب صرف نکاح کا راستہ ہی ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، عورت نے بھی نکاح کرنا ہے، مرد نے بھی نکاح کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں اور اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی حدوں کو پھلانگ دینے والے ہیں۔ مومن کون ہیں؟ حافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو درست استعمال کے لیے اللہ نے جو درست راستہ شہوت کو پورا کرنے کا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا رکھا ہے وہ نکاح کا ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ آگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ، مرد ذکر کرنے والے، عورتیں ذکر کرنے والی، ٹھیک ہے۔ ذکر جو ہے اللہ کا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، پیچھے کسی چیز کے بارے میں اللہ نے کثرت نہیں کہی، کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ کثرت سے کرو۔ نماز پڑھنی ہے، اس کی مقررہ تعداد ہے، اوقات ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں تو اس کی وہ 5 بھی قبول نہیں، کیونکہ وہ بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ ظہر کی رکھتے ہیں 5 4 نہیں، میں نے جو ہے نا وہ 5 رکھتے ہیں 6 رکھتے ہیں پڑھنی ہے، تو اس کی وہ 4 بھی قبول نہیں ہوں گی، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ایک مقدار ہے، اس مقدار کے مطابق جو ہے وہ عبادات کو کرنا ہے۔ 6 جو ہے 30 دن کے روزے فرض ہیں رمضان کے، 2 مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ایک اپنی مقدار اور تعداد ہے،
کسی کے بارے میں کثرت مطلوب نہیں ہے، بلکہ خشوع مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے، دل کی جو ہے گہرائی مطلوب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع مطلوب ہے۔ لیکن ایک واحد عبادت ہے اللہ رب العالمین کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کثرت کے ساتھ کرنی ہے، والذاکرین اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کوئی تعداد نہیں ہے۔ اب پھر کیا گن گن کے دیں گے ہیں؟ کوئی اقبال کا شعر ہے، پتہ نہیں کس کا شعر ہے، کہ توڑ دی میں نے وہ تسبیح، یہ کہہ کے، یہ سوچ کے اقبال کہ جو بے حساب دیتا ہے اس کے ساتھ حساب کیا رکھنا۔ وہ رب خود کہتا ہے کہ بے حساب ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، کرتے رہو یار، کرتے رہو۔ کیا گننا ہے تم نے؟ گن کے احسان کسی کے اوپر کرنا ہے کہ میں نے اتنے ہزار دفعہ درود پڑھ لیا، اتنے ہزار دفعہ میں نے سبحان اللہ کہا ہے؟ نہیں کہو، آپ سارا دن کہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس نیت سے اگر کوئی بندہ تسبیح رکھتا ہے اپنے پاس کہ ویسے مجھے یاد نہیں رہتا ذکر کرنا، چلو تسبیح بڑی ہوتی ہے ساتھ تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں ذکر کروں، کہ پھر نیت اللہ جانتا ہے، یاد کرنے کے لیے رکھتا ہے، یا کوئی اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، پتہ چلے کہ یہ بڑا ذکر کرنے والا ہے، تسبیح ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ اب تو وہ جدید ہے نا، ڈیجیٹل، ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، انگلی کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب اللہ نے کہا کثرت کے ساتھ، پھر گن گن کے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ پڑھیں آپ، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ ان کلمات کو کہتے رہیں، کثرت سے کہتے رہیں، کوئی گننا شننا نہیں، بس کہیں۔ اور اسی طرح ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، جو بندہ رات کو بیدار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور دونوں رات کو کھڑے ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات میں ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ ان کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، یہ لوگ بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز یہاں پہ ہم تھوڑا سا وہ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے کام ذکر کیے ہیں، جو مومن ہیں نا ان کے یہ کام ہے، وہ کیا کرتے ہیں، مومنوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، مومنین والمؤمنات، قانتین والقانتات، کیا کرتے ہیں؟ فرما بردار ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور جو ہے صبر کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے پیچھے کن کاموں سے روکا گیا؟ وقرن فی بیوتکن، مومنوں کو کیا کہا گیا؟ نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی باتوں میں نرمی لانی ہے، پردہ کرنا ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے، کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قولا معروفا، قرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنا ہے، جاہلیت کی تبریج نہیں کرنی، اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا۔ یعنی ایک طرف وہ کام ہے جو بے دین لوگ کر رہے ہیں، جو اللہ کے باغی اور نافرمان عورتیں کر رہے ہیں، خصوصاً عورتوں کا ذکر ہے نا، نافرمان عورتیں کر رہی ہیں، بن سنور کے، سج کے، اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں بازاروں میں۔ اور ایک مومن عورتیں کیا ہیں؟ جو گھروں میں، قرن فی بیوتکن، جنہوں نے گھروں میں قرار پکڑا ہوا ہے، صدقہ بھی کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، قانتین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، صابرین بھی ہیں، صائمات بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہی ہیں، وہ صدقہ بھی کر رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر رہی ہیں، حافظین فروجہم والحافظات بھی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کیا ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس کس چیز پر ہے؟ کیا ہم نے اپنا سارا پیسہ، اپنی ساری انرجی اس چیز پہ ہی لگا دینی ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، اور اپنے لباس پر؟ پھر آج تو جو ہے وہ اوپر جو حجاب پہنا ہوا ہے نا، جو برقع پہنا ہوا ہے، عبایا جو پہنا ہوا ہے، وہ بھی بھڑکیلا اور چمکیلا، اور اس کو بھی ایک پردے کی ضرورت ہے۔ جس نے حسن کو چھپانا تھا وہ خود حسین بنا ہوا ہے، اتنا ٹائٹ بنا دیا، اور اس کو جو ہے نا، اگر کوئی میری ماں بہن پہن رہی ہیں ایسی ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ایسا عبایا پہنا ہوا ہے کہ جو خود جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، اتنا ٹائٹ یا پھر اتنا باریک، جو خود جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے اور دعوت نظر دے رہا ہے کہ دیکھو اس کی طرف، تو حسن چھپانے کے لیے تھا۔
اور اس کو ایسا بنا دیا کہ خود جو ہے نا وہ لوگوں کو اس کی طرف انٹریکشن ہو، پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہی تو تبرج ہے نا، جاہلیت کی تبریج ہے، اپنی زینت کی نمائش ہے. تو یہ نہیں بننا ہم نے، ٹھیک ہے نا. اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، بلکہ گھر میں رہنا ہے، گھروں کو قرار پکڑنا ہے، گھر میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور ان کو جو ہے امت کا قائد بنانے کی کوشش کرنی ہے. یُذْهِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، گندگی، یہ بے پردگی جو ہے یہ گندگی ہے. گھر میں کوئی آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، یہ کزن ہے، یہ جو ہے خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، فلاں آپ کی جو ہے نا بچیاں جوان ہیں، بیٹے آپ کے بڑے ہیں، اور گھر میں کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ کی بیوی کے ساتھ کون گپ شپ لگا رہا ہے، گھر میں کون آتا ہے، بیوی بے پردہ ہے، کس کے سامنے وہ جا رہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یہ دیوسیت ہوتی ہے. اور ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے گھروں میں بھی یہی چیز ہے کہ بچے جوان ہیں، گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، وہ آ رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں، یہ تو یہ خالہ کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا اپنے گھر میں، یہ رہتا ہی یہی ہے. دیوسیت اور بغیرتی اور کسے کہتے ہیں کہ تمہارے ماموں کا بیٹا تمہارے گھر میں رہ رہا ہے، یہاں پر تمہاری بہنیں، تمہارے بھائی، تمہاری بچیاں جوان ہیں، اور وہ یہاں پہ کیا جخ مار رہا ہے. بے پردگی جو ہے اسی سے یہ نجس رجس ہے، یہ گندگی ہے، اسی سے زنا کی جو ہے نا وہ دعوت ملتی ہے اور پھیلتی ہے. جو بچے آپ کے بالغ ہو چکے ہیں، آپ کی بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، ان پر ویسے جس طرح باقی باہر کے جو ہے نامحرم مردوں کے لیے اس کے ساتھ پردہ ہے، اسی طرح جو کزن ہے نا، فرسٹ کزن، تو یہ تو کزن ہے نا، یہ تو بھائی ہے. بھئی جب رب نے کہا ایسے پردہ ہے کہ ہماری سوچ زیادہ اعلیٰ ہو گئی ہے، ہم سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ، ہم اپنی جان کی اتنے خیر خواہ نہیں ہے جتنا ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس رب نے پردہ رکھا ہے، اس رب نے کہا ہے کہ ایسے بھی پردہ کرنا. اگر خیر خواہی ہوتی، اگر یہاں پہ گناہ کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی جو ہے وہ پردے کا حکم نازل نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. جس کے ساتھ، یاد رکھیں، جس عورت کا جس مرد کے ساتھ کسی بھی حال میں نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ ہے. کسی بھی حال میں نکاح ہو سکتا ہے. اب جب کہتے ہیں نا جس مرد کا عورت کا کہ جس مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا اس سے پردہ نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا نکاح ہو گیا، اب جو ہے وہ سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دیور کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پھر اس سے جو ہے نا وہ پردہ نہیں ہے. بھائی یہ نہیں ہے جس کے ساتھ نکاح، اب تو ایک عورت کا نکاح ہو گیا، اس کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پھر وہ پردہ نہ کرے. جب تک ایک مرد کے نکاح میں ہے، اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے تو نہیں ہو سکتا، اس طرح دیور سے نہیں ہو سکتا، اور سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو پھر عورت کا جب نکاح ہو جائے تو نکاح میں رہنے والی عورت کسی اور مرد سے تو نکاح نہیں کر سکتی، پھر کسی سے پردہ نہ کرے. یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس عورت کا جس مرد کے ساتھ کسی بھی حال میں، کسی بھی کیفیت میں اس سے نکاح کبھی نہ ہو، اس سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب دیکھیں نا، دیور سے تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو دیور سے نکاح ہو سکتا ہے نا، تو اس سے پردہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کی جو فرما بردار قانتات ہیں، وہ کیا کرنے والی ہیں؟ ذکر کرنے والی اللہ کا، اپنے گھروں میں رہنے والی، آیات اور حکمت کی جو ہے دعوت اور تبلیغ دینے والی، پڑھنے اور سمجھنے والی، اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں. اور انہی خوبیاں پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے. وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں ان کے بارے میں کسی بھی معاملے کا، یکون لہم الخیارہ، کہ پھر ان کے لیے پھر کوئی اختیار ہو. اب یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. حضرت زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جس کا ذکر پہلے رکوع میں بھی آیا ہے، پہلے رکوع میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک رواج تھا اس وقت کہ منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح نسبت دی جاتی تھی. وہاں پر اس چیز سے روکا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے. اب کچھ اور چیزیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک بہت بڑا رواج تھا نا، اس رواج کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انداز میں پھر توڑا ہے تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے. تو ہمارے ہاں بھی اگر کوئی ایسے رسم و رواج ہیں جس پر چلنے سے جس پر اتنے بڑے رواج ہوتے ہیں کہ ان پر چلنے والا بھی گھبراتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کر دیا، ہوتا ہے نا.
آج بھی ایسا ہی ہوگا نا، جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں نا کہ کزن سے پردہ ہے، ماموں کے بیٹے، خالہ کا بیٹا، ان سب سے پردہ ہے. اب اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی بہت بڑی رکاوٹ، جس معاشرے میں پردہ نہیں ہے اتنا بڑا یہ کیا ہو گیا، پھر جو کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے، ان کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، کیوں ہو جائے گا. اور جو پردہ نہیں کر رہی عورت، اس کے لیے پردہ کرنا بہت بڑی آر ہوگی. کیا چیز رکاوٹ ہے یار، اللہ کا حکم ہے. جب یہ جان اللہ نے دی ہے، اس رب کو دینی ہے، ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے. ہم نے لوگوں کے سامنے جواب نہیں دینا، نہ ہی ہم جواب دے سکتے ہیں لوگوں کو. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ لوگوں کو کیا کہیں گے، لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی، آپ سب سے زیادہ نیک بن جائیں، لوگ پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ سب سے زیادہ برے بن جائیں، لوگ پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. نماز نہیں پڑھتے پھر بھی راضی نہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے ہیں. آپ پردہ کرنا شروع کریں پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے، آپ پردہ نہ کریں پھر بھی راضی نہیں ہیں. لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے بنے. تو اب ایک بہت بڑی اسی طرح رکاوٹ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی منہ بولے بیٹے کی بیوی، حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ منہ بولا بیٹا پہلے بنوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس سے روکا کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوا کرتا. پھر اس کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی شادی کرائی حضرت زینب سے، جو آپ کی پھوپھو ذات تھیں، آپ کی پھوپھو کی بیٹی تھیں زینب. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین سے، یعنی زینب کے والدین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا رشتہ مانگا. اس آیت کی جو تفسیر میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا رشتہ مانگا اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے. تو ان کے والدین کو ناگوار گزرا. کیوں؟ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ تھے تو پیچھے غلام تھے. کیونکہ اس دور میں غلاموں کے ساتھ نکاح کرنے کو بہت بڑی ہار سمجھا جاتا تھا. ہار غلام کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل کی تو انہوں نے رشتہ دے دیا کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے لائق نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کا نکاح زید کے ساتھ ہونا چاہیے تو دے دو. تو یکون لہم الخیار، ان کو کوئی اختیار نہیں، تو پھر انہوں نے نکاح دے دیا. ٹھیک ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اس آیت کے متعلق کہ یہ زینب کے متعلق نہیں، بلکہ کیونکہ آگے ذکر زینب کا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے یہاں پر زینب کا بھی ذکر کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ام زینب ہیں، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا آ رہا ہے. تو بعض نے اس پر کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت جلیبیب کا ہے. جلیبیب نامی ایک شخص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ان کا رنگ کالا تھا، قد چھوٹا تھا، ناک موٹی تھی، جو ہے رنگ کے کوئی اچھے نہیں تھے. اور اسی طرح ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی بیٹی جوان تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کرا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بھیجا اور کہا کہ فلاں اس انصاری صحابی کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. یہ گئے. جب اس نے دیکھا جلیبیب، رنگ شکل، کوئی خاندان نہیں، پیسہ نہیں، کچھ پاس نہیں، صورت بھی اچھی نہیں، اپنی بیوی کے پاس جا کے جو ہے نا وہ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں. بیوی بھی کہہ رہی ہے یار کیسا، لوگ کیا کہیں گے، شکل اچھی نہیں، ہماری بیٹی جو ہے، ہم پیسے والے، بیٹی خوبصورت، فلاں، یوں باتیں کر رہے تھے آپس میں. اور جلیبیب دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اسی گھر میں جو ہے وہ ان کی بیٹی بھی سن رہی تھی. ان کی بیٹی بھی سن رہی تھی کہ میری ماں جو ہے اعتراض کر رہی ہے کس پر، اس شخص پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور رشتے کا پیغام لے کے آیا ہے، اور میری ماں اس کو ناگوار گزر رہا ہے کیونکہ اس کی صورت اچھی نہیں ہے. وہ بھی سن رہی تھی. اور وہ ماں سے کہتی ہے، پیچھے منہ کر کے کہتی ہے، اماں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. کسی مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں کہ ان کو پھر کچھ اختیار ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے میرے رشتے کے لیے، تو پھر تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ چاہے رنگ اچھا نہیں، بھیجا کس نے ہے، میرے لیے پسند کس نے کیا ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند پہ قربان کرتی ہوں. میرے لیے میرے پیغمبر نے رشتہ ڈھونڈا ہے. کل کو جب میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھوں گی، میری سہیلیاں، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیا تھا، میری کوئی سہیلی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے کیا تھا، کوئی سہیلی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے کیا تھا، میری ماں نے کیا تھا. میں اپنی ان سہیلیوں میں بیٹھ کر کہوں گی میرا رشتہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. رشتہ قبول کر لیا گیا، شادی ہو گئی. ان کی جب شادی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرنے کی اللہ نے برکت عطا کی.
کہ خاوند اور بیوی کی، یہ نہیں کہ پھر نہ بنی ہو، اتنی بنی، اتنی آپس میں محبت تھی کہ بعد میں جب کوئی رشتہ ہوتا نا تو پھر بطور مثال کے لوگ کہا کرتے کہ اللہ اس جوڑی کو ایسا بنا دے جیسے جلیبیب اور اس کی بیوی کی جوڑی ہے، جیسے جلیبیب اور اس کی بیوی کی آپس میں محبت ہے اور ان کی بنی ہوئی ہے، یہ نیا نیا شادی کا جوڑا جڑنے والا، اللہ ان کے درمیان بھی ویسی محبت پیدا کر دے۔ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہو سکتا ہے دونوں واقعات جب یہ آیت اتری اس وقت ہو کہ جب حضرت زینب کا واقعہ تھا اور پھر بعد میں اس جلیبیب کی جو بیوی بنی انہوں نے بھی یہ آیت پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، پھر ہمارے لیے کوئی مومن کے لیے پھر اختیار نہیں کہ پھر اپنی مرضی کرتا پھرے۔ ابھی پیچھے حکم پڑھا نا ہم نے پچھلے لیکچر میں پردے کا، ابھی میں نے ذکر کیا پردے کا، اللہ کا حکم ہے جب پردہ کرنا، پھر کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیا ہمیں پھر کوئی اختیار ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے نظروں کو نیچی کرنا، اللہ کا حکم ہے غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، پھر بھی ہم فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، بےہودہ لباس پہننے والیوں کی طرف دیکھیں، ان کے لیے جس طرح پہننا گناہ ہے اسی طرح مرد کے لیے ان کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ دونوں چیزیں ہی زنا کا سبب بنتی ہیں۔ وہ بے پردہ ہو کے بن سور کے اپنے لباس کی اور زینت کی نمائش کر کے باہر نکلتی ہیں اور مرد جو ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اسی سے ہی گناہ اور زنا بڑھتے ہیں، عام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا جب حکم ہے کہ بن سور کے اپنی زینت کی نمائش نہیں کرنی، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا کی طرح زیب و زینت کی نمائش اور زینت کا اظہار کر کے بن سور کے نہیں جانا، فحاشی نہیں پھیلانی، تو پھر کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آج دیکھیں ہمارا ملک پاکستان جو کلمے کے نام پہ پڑا، کلمہ پڑھنے والی یہاں پر کوئی ہندو آ کے تو بے پردگی نہیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ زنا اور فحاشی کے اڈے جو چل رہے ہیں کوئی ہندو تو نہیں چلا رہے، یہودی تو نہیں چلا رہے، یہ کوئی سکھ مجوسی اور عیسائی تو نہیں چلا رہے، مسلمان ہی ہیں نا۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو ڈرامے بن رہے ہیں، جو فلمیں بن رہی ہیں، ان ڈراموں میں جو بے حیائی، بے پردگی اور کس قدر جو ہماری نوجوان نسل کو بگاڑا جا رہا ہے، ان ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے افیئر چلا رہی ہے، ایک شادی شدہ مرد کے تعلقات ہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ، وہ بھی شادی شدہ۔ انہی ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد، اس کا دل جو ہے اپنی بیوی کی بہن پہ آیا ہوا ہے، ایک شادی شدہ عورت وہ اپنے جو ہے دیور کو پسند کرتی ہے۔ یہ فلموں ڈراموں میں دکھایا، اور پھر گھر سے بھاگ جانا، اپنے باپ کی غیرت کو نیلام کر دینا، یہ سارا کچھ انہیں فلموں اور ڈراموں میں یہی کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے ڈراموں میں؟ یہی فحاشی اور یعنی بے پردگی، لباس کی نمائش، جسموں کی نمائش، اور پھر اللہ معاف کرے جو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ جو ریلز بنانے والی ہماری یہ بھی ہماری نام نہاد مائیں، اسلامی مائیں بہنیں ہیں نا، کیا نام کے مسلمان ہیں، باقی سارے کام ایسے۔ یہ مسلمان، اقبال نے کہا تھا نا، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسے کام کی حرکتیں کہ کافر بھی ان کو دیکھ کے شرما جائے، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کون؟ مسلمان۔ اور پھر اور ہمارے معاشرے پہ جہالت کی انتہا، مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جن کا پیچھے کریکٹر یہ ہے، فحاشی اور یعنی کرتی رہی، ٹک ٹاکر اور جو ہے ڈانسر، اور جن کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ساری عمر فحاشی اور یعنی کرتے، اور پھر ویڈیوز لیک ہو گئیں، ویڈیوز ان کی یا جان بوجھ کے لیک کروائیں، اس سے جو ہے پھر شہرت مل گئی، اس سے شہرت مل گئی، اور پھر کچھ تو اسی شہرت کو ہی فالو کر اسی لائن پہ ہی چل رہی ہیں، اسی سے ہی کما رہی ہیں، کچھ نے پھر کیا اپنی جو ہے ڈائریکشن چینج کی اور حلیہ تھوڑا سا چینج کر کے کہا کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے کے بعد اب ہم جو ہے مذہبی رہنما وہ بن چکی ہیں، وہ مذہبی، وہ قرآن پڑھا رہی ہیں، جن کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ آپ روپوش ہو جاؤ، تم میڈیا کو چھوڑ دو ان کیمروں کو، کیا میڈیا پہ آنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ خود پڑھو، زندگی تمہاری کہاں گزری ہے؟ اب چند ہی دنوں میں تمہیں سب کچھ آ گیا، اور پڑھ بھی لیا اور پڑھانا بھی شروع کر دیا اب، اور لوگ ان کو جو ہے نا اپنا مذہبی رہنما، اور پھر کیا درس ملے گا لوگوں کو؟ سارا سال جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے ڈانس اور گانے اور گند جو ہے پھیلاتی ہیں، رمضان میں آ کر وہی جو ہے حجاب پہن کے اور وہ دین کی رہنما بنی ہوتی ہیں، لوگ ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہی ہیں۔
جب لوگ دین ان لوگوں سے سیکھیں گے جن کو پھر پتہ بھی ہے سارا سال انہوں نے کیا کرنا ہے، سارا سال کیا کیا ہے، اور رمضان میں جو ہے حجاب لے کے اب یہ جو ہے مبلغہ بنی ہوئی ہے، ان سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔ بھائی دین سیکھنے کا بھی اب دیکھیں نا، یہ دین اتنا یتیم ہو چکا ہے، کیا ایسے ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو جس نے کبھی میڈیکل کی تعلیم ہی نہ لی ہو، میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ واسطہ ہی نہ پڑا ہو اس کا، اور جو ہے وہ کہے کہ میرا شوق ہو گیا کہ میں ڈاکٹر بنوں لہٰذا میں ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ دین کا شعبہ ایسا یتیم ملا ہے کہ جو بھی کہتا ہے میرا شوق ہو گیا کہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر بنا دیتے ہو ایسے کسی کو، کوئی انجینئر بنا دیتے ہو ایسے کسی کو، دے دو نا کسی کو ٹیکنیکل انجینئر کا کام دے دو جس نے کبھی سیکھا ہی نہیں، انجینئرنگ کے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں، دو اس کو اپنا ہوائی جہاز دو اس کو، اور اس میں بٹھاؤ لوگوں کو کہ اس ہوائی جہاز کو اس بندے نے بنایا جس نے کبھی انجینئرنگ سیکھی نہیں، واسطہ ہی نہیں، کبھی خراب تھا اس نے درست کی ہے، اور پائلٹ کے سیٹ پہ اس کو بٹھاؤ جس نے سیکھا ہی نہیں، اور پھر بٹھاؤ پیچھے سواری کو، کوئی کون جائے گا اس کے ساتھ؟ یہ دین اتنا یتیم ہے، کیا عام سمجھ رکھا ہے اس دین کو؟ اس کو سیکھنے کے لیے بس وہ سادہ لکھا ہوا ترجمے والا قرآن اٹھا لیں اور پڑھانا شروع کر دیں۔ یہ تو میں نے اس لیے کھولتے ہیں نا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اس کو میں پڑھا رہا ہوں، 8 سال باقاعدہ پڑھا ہے، اور ابھی 8-9 سال ہو چکے میں باقاعدہ جامعہ میں پڑھا رہا ہوں، باقاعدہ اسناد موجود ہیں، کئی باقاعدہ پڑھنے والے ہیں ہمارے پاس، ان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ ایسے خواب آیا الہام آیا اور پڑھانا شروع کر دیا، نہیں۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اپنے شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب کی فیس بک پہ، اسے سننا کہ ایسے صرف داڑھی رکھ کے، جس طرح خاتون جو ہے وہ عبایا پہن کے عالمہ نہیں بن سکتی، اسی طرح مرد صرف داڑھی رکھنے سے عالم نہیں بن سکتا، داڑھی تو ہر مسلمان نے رکھنی ہے، اسی طرح پردہ ہر مسلمان عورت نے کرنا ہے، یہ کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وہ ٹیلیسکوپ اٹھا کے وہ ڈاکٹر کی جو ہے نا وہ وردی پہن کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، باقاعدہ اس کو پڑھنا ہے اور ایک لمبا پروسیس ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کا بھی ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں لغت آنی چاہیے، نحو صرف آنی چاہیے، فقہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ خود سے عربی کا ترجمہ کرنا آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مصادر جو ہیں سارے اسلام کی وہ عربی میں ہیں۔ بات کہیں اور نکل گئی، اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی عورتیں جو بے پردہ، اللہ کے حکموں کی خود نافرمانی کرنے والی، اور وہ جو ہے امت کی جب لیڈ کریں گی لوگوں کو، تو پھر کہاں جائے گا معاشرہ، کہاں پہنچے گا؟ تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ہمیں فوراً سر تسلیم خیر ہم کر دیں، ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ جو بندہ بھی یعص اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں گر گیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا بعیدا، دور کا گمراہ ہو گیا، یعنی جو فرما بردار نہیں بنے گا، جو بھی یہ حکم نازل ہو ابھی پیچھے پڑے ہیں کہ بعد میں آنے والے ہیں، ان حکموں کی جو نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زید کی شادی ہوگی زینب کے ساتھ، اب ان کی آپس میں نہ بنی، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رواج توڑنا تھا نا، منہ بولا بیٹا پہلے بنوایا، پھر اس کی شادی کروائی، پھر اس سے طلاق ہوئی، اور پھر اسی عورت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تاکہ یہ رواج ٹوٹ جائے اور لوگوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ انعام اللہ، اللہ نے اس پر انعام کیا، اس کی شادی کرائی، آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ آپ نے اس کی اچھی تربیت کی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، زید خود آگے کہتے تھے کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ واتق اللہ، اور آپ اللہ سے ڈریں، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں، وتخفی فی نفسک، آپ اپنے نفس میں چھپائے ہوئے تھے، کیا چھپائے ہوئے تھے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشارے میں بتا دیا تھا کہ آپ کا نکاح ہم نے زینب سے کرنا ہے، اور یہ آپ کے دل میں تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف رکھتے تھے کہ میرا اگر نکاح ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں تو یہ بہت یعنی معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا نا، کہ منہ بولا بیٹا، تو بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح کر رہا ہے، بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا نا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اپنی حاجت پورا کر لی، یعنی اس کو طلاق دے دی، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام امہات المومنین پر یہ اپنا جو ہے ایک رشک کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے کیا ہے، باقی سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے کیا ہے۔
زوجناک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ آپ کا، لکی لا یکون المؤمنین حرج، تاکہ بعد والے مومنوں پر کوئی حرج باقی نہ رہے کہ اپنے منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، فی ازواج ادعیاء، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں، اللہ کا حکم کیا ہوا، نبی کے لیے لائق نہیں، علی النبی من حد، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے متعلق جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کے لیے، سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین، جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ اندازہ لگایا ہوا اور طے کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، ان کی تعریف کی اللہ نے، جو دین کی تبلیغ کرنے والے، خود بھی اللہ کے حکموں پہ چلنے والے اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکموں کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ منہ بولا بیٹا تھا نا، اس کے علاوہ بھی کوئی جوان مرد ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو۔ باقی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک شخصیت کے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے امہات المومنین، مومنوں کی مائیں ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کے ہے، ہمارے حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن کسی مرد کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ بڑی ہوئیں، اور آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی زندگی میں تھیں، لیکن وہ بھی آپ کی وفات کا صدمہ، ان کو ایسا لگا کہ آپ کی وفات کے 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خاتم النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں، اگر آپ کسی مرد کے باپ ہوتے اور آپ کا بیٹا جوان ہوتا تو وہ بھی بڑے ہو کر نبی بنتا، اسی لیے کوئی مرد آپ کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ وہ خاتم، اور آپ آخری نبی، خاتم اس مہر کو کہتے ہیں کہ جو لفافہ، خط لکھا کرتے تھے نا، خط کو پھر لفافے میں ڈالتے تھے اور پھر لفافے کو بند کرتے تھے، لفافے کو بند کر کے اس کے اوپر جو مہر لگائی جاتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں، کہ اب یہ لفافہ بند ہے، یہ کھل ہی نہیں سکتا، کھلے گا تو مہر ٹوٹ جائے گی، وہ بند ہے، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ اس سلسلے کو بند کر کے لفافہ پیک کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، جتنے بھی آئے ہیں جھوٹے تھے۔ لیکن ابھی جو احمدی ہیں، غلام احمد کو جو ملعون کذاب اس کو نبی مانتے ہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نبی کریم نبوت کا سلسلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی جھوٹے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے بعد کئی دجال آئیں گے، کذاب جھوٹے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔